بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن فرعون کے محل میں گزرا۔ فرعون کی بیوی بی بی آسیہ نے آپ کو ظالم سے بچانے اور آپ کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ بی بی آسیہ ایماندار، نیک اور ولیہ عورت تھیں، جبکہ ان کا خاوند اللہ کا باغی تھا۔ آخر فرعون کے محل میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ آپ بہت خوبصورت تھے، لوگ آپ کو دیکھ کر اش اش کر اٹھتے تھے۔ ان دنوں بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ آپ کے جوان ہونے پر اس قوم پر مظالم میں کمی آ گئی اور فرعون لوگوں پر ظلم کرنے میں احتیاط کرنے لگا، کیونکہ وہ سوچتا تھا کہیں ہمارے مظالم سے موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو کر ان کی حمایت نہ کرنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی پر ظلم ہوتے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کے اس دور کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور شباب کے کمال کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں صحیح فہم اور علم عطا کیا، اور ہم نیک چلن اختیار کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کا گشت لگا رہے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے تو ظالم کا ہاتھ روک لیتے تھے۔ گشت کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک فرعونی کسی اسرائیلی سے لڑ رہا ہے۔ وہ اسے بری طرح مار رہا تھا اور گھسیٹ رہا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو رک گئے۔ ادھر اسرائیلی پر آپ کی نظر پڑی تو پکار اٹھا، اے موسیٰ میری مدد کیجیے۔ ایک تو وہ بیچارہ مظلوم تھا، دوسرا تھا بھی اسرائیلی۔ آپ یہ برداشت نہ کر سکے۔ آگے بڑھ کر فرعونی کو روکا، اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آیا۔ جب آپ سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے اور اس نے آپ کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ لیا تو آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے غصے کی حالت میں ایک مکہ اسے دے مارا۔ وہ اس مکے کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ آپ کی نیت اسے جان سے مار ڈالنے کی نہیں تھی، اتفاقی حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اس پر آپ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس فعل کی معافی مانگی۔ فرعونی کے قتل کی خبر پورے مصر میں پھیل گئی۔ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے مارا کس نے ہے۔ آخر اس کے عزیز رشتہ دار فریاد لے کر فرعون کے پاس گئے۔ اس نے کہا، جب تک قاتل کا پتہ نہ چل جائے میں کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا تم لوگ پتہ کر کے آؤ اور مجھے بتاؤ تاکہ میں مجرم کو سزا دے سکوں۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر تھے۔ وہی اسرائیلی کسی دوسرے فرعونی سے جھگڑتا نظر آیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کل کی طرح پھر مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، بے شک تو ہی غلط راستے پر ہے۔ اسرائیلی نے جب یہ دیکھا کہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے تیار نہیں تو بول اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسرائیلی کے اس جملے سے قتل کا راز کھل گیا کہ کل وہ قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ فرعون کو یہ خبر ملی تو اس نے فوراً آپ کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ کل تک اس نے آپ کو اولاد بنا کر پالا تھا اور آج گرفتاری کا حکم دے رہا تھا۔ فرعون کے دربار میں ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ فوراً آپ کے پاس پہنچا اور بولا، اے موسیٰ، بلا شبہ اہل دربار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ یہاں سے نکل جائیں، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت نہیں ملی تھی، اس لیے آپ اس آدمی کے مشورے سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کو مدین کا راستہ معلوم نہیں تھا، بس اللہ کے بھروسے پر نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ سامان نہیں تھا۔ راستے میں درختوں کے پتے وغیرہ کھا کر کام چلایا۔ پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، ننگے پاؤں چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ اب تک آپ شاہی محل میں پلے بڑھے تھے۔ پریشانی کے اس عالم میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ سیدھے مدین پہنچ گئے۔ شہر میں داخل ہوئے تو ایک کنویں پر نظر پڑی۔ اس کنویں کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ جو زیادہ طاقتور تھا وہ کمزوروں کو پیچھے دھکیل کر پانی پلا رہا تھا۔ وہ فارغ ہوتا تو نسبتاً طاقتور آدمی پانی پلانے لگتا۔ مطلب یہ کہ وہاں طاقت کے بل پر پانی پیا اور پلایا جا رہا تھا، کمزور پیچھے رہ جاتا تھا۔ اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ ان لوگوں میں انصاف نہیں ہے، نہ ان میں ہمدردی اور ایثار کا جذبہ ہے۔ ایسے میں آپ کی نظر دو لڑکیوں پر پڑی۔ وہ اپنی بکریاں لیے ایک طرف کھڑی تھیں، گویا وہ بھی اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھیں اور طاقتور لوگوں کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑکیوں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔
آپ کا دل بھر آیا، آپ ان کی طرف بڑھے اور ان سے پوچھا، تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، جب تک یہ لوگ فارغ نہیں ہو جاتے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ والد یہ کام کر نہیں سکتے، اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے، اور یہاں طاقت کا راج ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ گئے۔ آپ نے سوچا، میری موجودگی میں یہ کمزور لڑکیاں ہمدردی سے کیوں محروم رہیں؟ یہ سوچتے ہی آپ جوش میں آگے بڑھے اور مجموعے کو چیرتے چلے گئے۔ آپ ان سب کے لیے اجنبی تھے، انہیں بہت تعجب ہوا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے بھی بہت طاقتور جسم کے مالک اور باروب بھی۔ وہ لوگ سہم گئے۔ آپ آگے بڑھے اور کنویں سے ڈول اوپر کھینچ لیا۔ وہ ڈول کئی آدمی مل کر کھینچتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی بہت آسانی سے کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے، یہ آدمی ہے یا جن؟ اب آپ نے ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر خود ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، جو بھی قسمت میں ہو تو وہ بھیج دے، میں اس کا حاجت مند ہوں۔ ان لڑکیوں کی بکریاں پانی پی چکیں تو وہ خوش خوش گھر کی طرف چل پڑیں۔ چونکہ آج بہت جلدی آ گئی تھیں، اس پر ان کے والد بہت حیران ہوئے۔ ان بچیوں کے والد اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور اس وقت تک بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، آج تم اس قدر جلدی کیسے آ گئیں؟ وہ بولیں، اللہ بھلا کرے اس مصری نوجوان کا، اس کی وجہ سے ہم جلدی آ گئیں۔ پھر انہوں نے تفصیل سنا دی اور بولیں، ابا جان، کیا ہی اچھا ہو آپ اس مصری نوجوان کو مویشی چرانے کے لیے رکھ لیں۔ ایک تو وہ بہت طاقتور آدمی ہے، دوسرے امانت دار بھی ہے، کیونکہ ہم ان دونوں باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام بولے، تم نے یہ باتیں اتنی جلدی کیسے جان لیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، اس کی طاقت کا اندازہ تو ہم نے اس بات سے لگایا کہ جس ڈول کو کئی آدمی مل کر کھینچتے ہیں، اس نوجوان نے اکیلے ہی کھینچ لیا، اور اس کے امانت دار ہونے کا اندازہ ہم نے اس سے لگایا کہ جب اس نے ہم سے پوچھا کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو، آگے بڑھ کر اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی، تو اس وقت اس کی نظریں بالکل نیچی رہیں۔ باقی آپ اسے خود دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری بات سن کر کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر اسے بلا لاؤ۔ ان میں سے ایک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی، اور اس کی حالت یہ تھی کہ شرم و حیا اس کی چال ڈھال سے ٹپک رہی تھی۔ آپ کے نزدیک آ کر بولی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا، وہ آپ کو اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی تھی، چنانچہ فوراً اس لڑکی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن میں آگے چلوں گا تو میرے پیچھے رہنا۔ یہ ترکیب آپ نے اس لیے اختیار کی تاکہ اس اجنبی لڑکی پر نگاہ نہ پڑے۔ ظاہر ہے، لڑکی آگے چلتی تو وہ آپ کو نظر آتی رہتی۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امانت دار ہونے کا ثبوت تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہیں اپنی کہانی سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری تفصیل سن کر کہا، ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ مدین ہے جو مصر کی حدود سے باہر ہے، یہاں فرعون کی حکومت نہیں، پھر مدینہ اور مصر کے درمیان کا فاصلہ کافی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی عام شخص نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال تک میری ملازمت کریں، اور اگر 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کی طرف احسان ہوگا۔ ساتھ میں حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، میں آپ پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، آپ مجھے انشاءاللہ صالح کار، اچھا اور بھلا آدمی پائیں گے۔ یہ کہنے سے حضرت شعیب علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے کوئی سخت خدمت نہیں لوں گا، یہاں رہ کر آپ کو تجربہ ہو جائے گا، میں بری طبیعت کا مالک نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے میں نیک بخت ہوں۔ آخر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان معاملہ طے ہو گیا۔ اس کے مطابق آپ اپنا کام کرنے لگے۔ بکریاں چرانا دراصل انبیاء کی سنت ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ کام لیا گیا۔ آپ نے 10 سال تک کی خدمت انجام دی، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ یہ سب کام آپ کو نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ جزاک اللہ۔